دنیا میں سب سے زیادہ حدیث یاد رکھنے والے عبداللہ ابن المبارک ایک مرتبہ حدیث کے درس میں امام مالک کے پاس حاضر ہوتے. امام مالک اور سینئر امام مالک بن انس رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کا درس دے رہے ہیں اور یہ عبداللہ ابن المبارک آ کر بیٹھے ہوئے ادب سے درس سنتے ہوئے. اب درس سنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں عبداللہ امام مالک کا چہرہ لال پیلا ہو رہا ہے، لال پیلا ہو رہا ہے اور پسینہ ٹپک رہا ہے. بیان کرتے ہوئے حدیث شریف بیان کر رہے ہیں. امام مالک جیسا ہمیشہ درس ہوتا ویسا ہی ہو رہا. عبداللہ ابن مبارک بیٹھے ہوئے اور غور کر رہے ہیں کہ چہرہ بدل رہا اور پسینہ ٹپک رہا اور کبھی رنگ لال ہو رہا، کبھی سفید ہو رہا، کبھی پیلا ہو رہا، اوپر نیچے مکمل درس حدیث ختم کرے. جیسے درس حدیث ختم کرے یہ فوراً پریشان ہوئے کہ بھئی مول صاحب کو کیا ہو رہا، ہمارے استاد محترم کو کیا ہو رہا. وہ تیزی سے آگے بڑھے اور عرض کرنے لگے کہ امام مالک کیا بات ہے، آپ کا چہرہ آج ہل رہا تھا درس کے دوران. تو وہ ایسے سیدھے ہوتے ہوئے اپنا پیر نکالتے ہوئے بولے کہ نہیں عبداللہ، معاملہ ایسا ہے کہ جب میں حدیث پڑھ رہا تھا تو نیچے ایک بچھو آ گیا تھا جو 16 مرتبہ میرے کو ڈنک مارا پیر پر. اس کے بعد بیٹھ کر پھر وہ کاٹے، پھر وہ دوا لگائے، وہ جو کرنا تھا. ڈنک پہ ڈنک مار رہا ہے. بچھو 1 مارا، 2 مارا، 3 مارا، 16 ڈنک مارا بچھو پیر پر، لیکن وہ ہل نہیں رہے ہیں کہ مصطفیٰ کی بات کہتے ہوئے میں ہلوں کیسا، میں مصطفیٰ کی بات کو رک کر اپنے پیر کو دیکھوں کیسا. یہ معاملہ تھا ہمارے ائمہ کا، اکابر کا. ان کو ملا فیض مصطفیٰ. اب آپ تصور کریں نا کیا خیرات ملی ہوں گی ان کو رسول اللہ کے دروازے سے، اللہ کی طرف سے کیا رحمتیں اور انوار ملے ہوں گے. آج ہم لیزی ہو گئے، کمزور ہو گئے، تعلیم میں پیچھے ہو گئے، ادب اور تعظیم میں پیچھے ہو گئے. بینر بڑے لگاتے ہیں، ادب کم کرتے ہیں. بینر بڑے لگاتے ہیں، عمریں زیادہ کرتے ہیں، ادب کم کرتے ہیں. جی دعوے زیادہ کرتے ہیں، ادب کم کرتے ہیں. حدیث بھی بیان کرتے ہیں تو میری تنظیم کا نام پھیل جائے، میرے نام کی شہرت ہو جائے، میرا نام چل جائے. یہ فکر نہیں ہے کہ حدیث چل جائے، لوگ حدیث سمجھ لیں، نہیں، میری واہ ہو جائے. یہ میں یہ عظمت مصطفیٰ کو دل کے اندر کم کر رہا ہے، جس کی وجہ سے امت کا یہ حال ہو رہا. ایمان ٹھنڈے پڑ چکے ہیں عظمت مصطفیٰ کم ہونے کی وجہ سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر وہ چیز جس کو نسبت ہو جائے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی تعظیم کرنا لازم ہے، اس کی تعظیم کرنا لازم ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک بال مبارک ہوتا، داڑھی کا، سر مبارک کا ایک بال مبارک ہوتا. صحابہ کرام چاندی کے برتن بنا کر اس میں اٹھا کر رکھتے تھے. بال تو بال ہے جی، اور بعض لوگ کے مطابق وہ بھی ہماری طرح بشر ہے، تو پھر بال تو بال ہے اور کیا کرنا ہے. نہیں، صحابہ کرام سے پوچھو، عظمت مصطفیٰ منہ مبارک کو چاندی کے برتن میں اٹھا کر رکھتے اور کھلا نہیں چھوڑتے، بند کر کے رکھتے. کوئی اہتمام سے دیکھنے والا ہو تو کھول کر دیدار کرتے، پھر بند کر کے رکھ دیتے، کھلا نہیں رکھتے تھے. کہ کس حالت میں ہم گزر رہے ہیں. آپ پوچھے، یہاں پر آج کوئی بزرگ لوگ بھی نظر آ رہے ہیں جی، کوئی آپ کی امی، خالہ، پھپھو، دادی وغیرہ ہوں گے، ان سے پوچھو، ان کے بچپن میں پوچھو، گھروں کے اندر تابدان محراب بنتے، اس کو بھی چھوٹے چھوٹے پردے لگایا کرتے جی. دروازے کو پردہ لگایا، بات سمجھ میں آتی ہے، باہر سے نظر نہ آئے. کھڑکی تنبی کو پردہ لگایا، بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن محراب اور شیلف کو پردہ لگاتے تھے. کیوں؟ میں خود اپنی دادی سے سنا ہوا ہوں یہ لفظ، حالانکہ میری ملاقات میری دادی سے کم ہے، مگر مجھے اچھا یاد ہے. میں دادی ماں سے پوچھا تھا بارکس کے میرے پرانے گھر میں، دادی ماں یہ محراب کو کیوں پردہ لگاتے؟ تو بولتے بیٹے چلتے پھرتے کبھی بغیر وضو قرآن کے سامنے سے کیسے گزرنا، قرآن رکھتے محرابوں کے اندر، بغیر وضو سایہ پڑ جائے تو کیسا ہوگا. یہ ادب ہوتا تھا. یہ ادب وہ پینٹ کا، وہ انک کا، وہ پیپر کا نہیں ہوتا، وہ نسبت کا ہوتا کہ یہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، یہ حدیث ہے تو مصطفیٰ کا فرمان ہے. جتنا ادب کرو گے اتنا علم ملے گا، جتنا ادب کرو گے اتنا فیض ملے گا، جتنا ادب کرو گے اتنا ایمان ملے گا.